اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، اب پھر آ گئی اسے لا یا قانون اس حیثیت سے تو نہیں کہیں، لیکن یہ مورل لا ہے، اخلاقی قانون آ گئے۔ اے ایمان لانے والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اپنے گھروں کے علاوہ دوسری بلڈنگز یا دوسروں کے گھروں میں یا دوسری عمارتوں میں داخل نہیں ہونا جب تک پرائر پرمیشن نہیں ہو، جب تک اجازت نہ مل جائے، پرمیشن نہیں مل جائے انٹر مت۔ اپنے گھر میں تو جا سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی اور گھر، آپ کے سگے بھائی کا گھر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ کی سگی بہن کا گھر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ کے اور رشتہ داروں کے گھر اور آپ کے دوستوں کے گھر، ان کا کہ یہ تو یہاں تو ہم آتے جاتے رہتے ہیں، آپ دڑ دڑ گھستے چلے گئے، دروازہ کھلا ہوا تھا، نہیں ہے پرمیشن اس کی۔ اور پھر دوسروں کے جو جہاں اتنی بھی قریبی قربت نہیں ہو اور رشتہ داریاں یا قریب قربت نہیں ہو، یا وہاں پر آپ بغیر پرمیشن کہا کہ پہلے پرائر جب تک تمہیں اس کے لیے اجازت نہیں مل گئی ہو اس وقت تک داخل نہیں ہو، کہہ دیا جائے ہاں آ جائیے، آواز دیجئے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، پھر اس کے بعد بھی نہیں، اس کے بعد سلام کر کے داخل، سلامتی بھیج کر گھر والوں، سلامتی بھیجنے کا مطلب یہ دعا تو ہے کہ سلامتی بھیجنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ یہ اعلان بھی اس کے اندر شامل ہے کہ ہم سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم تمہارے لیے امن کے پیغمبر ہیں، کسی طرح کا ہماری ذات سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، بھلائی پہنچے گا، یہ ہے سلامتی کا، سلام کر کے داخل ہونا۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، شاید تمہاری یاد دہانی ہو جائے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ مورل ٹیچنگز ہیں، اخلاقی۔ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اب کوئی نہ ہو وہاں پر، تمہارے گھر نہیں ہے، دوسری عمارتیں ہیں، دوسروں کے گھر ہیں یا دوسری عمارتیں اور وہاں کوئی نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ دیکھیے پہلے جو تھا لفظ آیا تھا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، انس اس کا مادہ ہے، الف نون سین، مانوس ہو جانا، فیملیئر ہو جانا، یہ تو ہے مانوس ہو جانا، فیملیئر ہو جانا کہ بھئی اندر سے جواب آ گیا آئیے، آپ نے نوک کیا، کھٹکھٹایا، بیل بجائی یا آواز دی اور جواب آیا کہ آ جائیے، وہ لوگ مانوس ہیں، چلے جائیے۔ اور یہ جو ہے حتی یؤذن لکم، اگر وہاں کوئی نہ ہو، خالی ہو، تو پھر مت داخل ہونا حتی یؤذن لکم، جب تک تمہارے پاس پہلے سے پرمیشن نہ ہو تو وہاں پر داخل نہیں ہوگے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور لوگ ہوں وہاں خالی نہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ، فَارْجِعُوا، تو پھر واپس ہو جانا۔ اپوائنٹمنٹ نہیں لیا تھا، یہ تو ان کی برائی ہے یا بد اخلاقی ہے کہ وقت دیا تھا اور پھر نہیں ملے، کہیں کہ نہیں آتے اور نہیں ملتے، لیکن اپوائنٹمنٹ دیا تھا، کہا تھا کہ فلاں وقت ملیں گے، اور اس کے بعد نہیں دیا تھا اور آپ پہنچ گئے، اپوائنٹمنٹ لیا نہیں تھا، کہا ہم آگے ذرا سا گزر رہے تھے ادھر سے، وہ آپ سے بھی ذرا نیاز حاصل ہو جائے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کہیں کہ اس وقت نہیں ملیں گے تو پھر واپس چلے جانا شرافت سے، پھر دل میں میل نہیں آنا چاہیے۔ بہت بڑی ایک تعلیم ہے جو جس کا پاس مسلمانوں میں سے بڑی تعداد میں سے نکل، کتنے لوگوں کے پاس آپ پوچھ کر جاتے ہیں یا پہلے سے طے کر کے جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ یہ کہہ دیں کہ اس وقت تو نہیں مل سکتے، ذرا مجبوری ہے، اندر سے کہلا دیں، خود آئے بھی نہیں کہنے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ بہت دنوں تک تو پھر سلام دعا بھی ختم ہو جائے اور 20 جگہ بدنام کرتے پھریں گے، بڑے دماغ خراب ہو گئے، ہم تو اتنی دور سے آئے تھے، یہ کھڑے ہو کے 2 ہی منٹ مل لیتے ہم سے، 1-2 منٹ کو بھی نہیں آ سکتے تھے، آپ اتنی دور سے آئے تھے، بات اس کی نہیں ہو رہی کہ آپ دور سے آئے تھے یہ گھر پر بیٹھا تھا،
اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس خالی ٹائم تھا، جو زیادہ ضرورت کا وقت نہیں تھا، آپ اس وقت کو نکال کر آئے تھے. آپ اپنی کسی ایمرجنسی کو چھوڑ کر نہیں آئے تھے، بلکہ جو آپ کے پاس فری ٹائم تھا سب کچھ اکوموڈیٹ کر کے یہ ہے وقت چلوں گا میں وہاں پر. تو یہ رائٹ اسے کیوں نہیں دیتے جس کے پاس جا رہے ہیں؟ بات قریب اور دور کی نہیں ہے کہ اس کا بھی فری ٹائم ہو، وہ بھی اکوموڈیٹ کر سکے اور پھر آپ سے ملے. اب یہ آپ کا احسان کہ ہم تو آ گئے صاحب، وقت نکال کر نہیں آپ کا خالی ٹائم تھا پائیں. اور دوسرے کے خالی وقت کی کوئی پرواہ آپ کو نہیں کہ اس کے پاس اس وقت تھا یا نہیں تھا، کن ضرورتوں کے اندر ہے، آپ کو کیا معلوم کن ضرورتوں کے اندر ہے. تو یہ رائٹ اور یہ حق اسے بھی دیجئے نا کہ اس کا بھی خالی وقت تو یہ تب ہوگا جب آپ کی بات اپوائنٹمنٹ ہوگا. اب پہلے تو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کو بھیج کر معلوم کرایا، یا کہیں مل گئے تو پوچھ لیا کہ ہم کب آئیں، یا جا کر ہی پہلے وقت لیا. اب آج کل تو کوئی کسی طرح کا کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے. ہر ان جھاڑو دینے والے اور صفائی کرنے والے بھی راستے کے اندر ان کے پاس بھی موبائل ہے، تو پہلے اپوائنٹمنٹ لیجئے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے سوسائٹی اور سماج اوپر ہو. تزکیے کی باتیں جو پیچھے آیا تھا کہ ارتقاء سماج کا، سوسائٹی کا کیسے ہوگا معاشرہ، یہ اس کا حصہ ہے. یہ اخلاقی تعلیمات جن لوگوں نے لی وہ اوپر اٹھے. نہیں ملتے بغیر اپوائنٹمنٹ کے، اور کوئی برا نہیں مانتا اگر منع کر دیں کسی وجہ تک، تو جاتا ہی نہیں کوئی. اگر اتفاق سے ہو جائے منع کر دیں کہ ابھی کیسے، بھئی یہ وقت تھوڑی دیکھتا، تو واپس چلے جاتے ہیں کہ اچھا وقت دے دیجیے تو اس وقت آئیں گے. یہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کیا کرتے ہیں زیادہ تر اوور ویلمنگ میجورٹی، عظیم اکثریت، اب کہہ دینا نہیں ہے. وہ نہیں مل سکتے تھے اس وقت، تھی اپنی مجبوریاں تھی اپنی. تو اب یا تو ان کو ہر قیمت پہ ملنا ہے، کوئی صاحب تشریف لائے ہیں، پہلے سے اطلاع نہیں تھی، آ گئے اچانک. اور کچھ تو خالی ایسی کچھ اپنے کام سے آئے ہوں گے، ان کا ذاتی کام ہوگا. اچھا دیکھ لیں گے آپ کے کام کی بات کو بھی، وقت ہوتا نا مناسب اس وقت ملتے. بعض کا یہ بھی نہیں ہوگا ادھر سے گزر رہے تھے، سوچا ذرا سا آپ سے نیاز حاصل کر لیں. اب ان کی جو بھی کچھ بھی جس طرح کی بھی گھر کے اندر جس درجے کی مصروفیات ہو، بعض دیکھنے میں بہت معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت اہمیت ہوتی ہے ان کی. بھائی بہت زیادہ مصروف ہیں آپ، دن بھر اپنے بزنس اور کاروبار کے اندر رہتے ہیں، چھوٹے بچوں اور ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ. اب تھوڑی سی دیر کے لیے 10-15 منٹ کے لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ذرا سا بیٹھے، اور وقت دینے کو نہیں ملتا. صبح سے رات تک اپنے آپ لگے رہتے ہیں کاروبار اور بزنس کے اندر. اب ذرا سی دیر کو بیٹھے، اس وقت کسی نے آگے کہا کہ ذرا آپ سے نیاز حاصل کرنا، کہہ دینا فلاں صاحب آئیں. بظاہر دیکھنے میں اگر کوئی سامنے سے کہیں پکچر کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے خالی، بچوں کے پاس اپنے بالکل خالی تھے، وہ منع کرا دیا. وہ بہت کتنا آپ کے لیے کتنا اہم تھا اسے کوئی محسوس نہیں کر سکتا. وہ ان بچوں کے لیے کتنا، ان کی فیملی کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا، اسے کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا. کیا کیا اور ضرورتیں ہو سکتی ہیں گھر کے اندر. کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی لکھنے پڑھنے کا ایسا کام کہ وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے چھوڑنے میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی ساتھ میں ہو اور کوئی صاحب آگے، اور کنہیں کے پاس عورتیں کھانا پکا رہی ہیں، کچھ ہے، کچھ ضرورتیں ایسی ہیں، پھر اس کے بعد کہیں جانا ہے، اب آ گئی 3-4 عورتیں. اور عورتوں کے ساتھ اور زیادہ دقت ہوتی ہے، وہ زیادہ سے فریلی گھر میں آ جاتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، خاص طور سے پردے والے گھروں میں. پردے والے گھروں میں مرد تو نہیں گھستے چلے جاتے، وہ عورتوں نے تو دروازہ کھلا دیکھا اور نہیں تو کھلوایا اور اس کے بعد آ گئی اندر کہ ہم تو آتے ہی رہتے ہیں. اب وہ سارا روٹین ڈسٹرب، کیا کیا کرنا تھا سارا روٹین ہی ختم ہو گیا. پہلے سے معلوم ہونا چاہیے نا. اس کے لحاظ سے وہ ظاہر ہے کہ اچھے تعلقات ہیں، ویلکم، بہت خوشی ہوگی آپ آئیں. لیکن جیسے آپ نے اپنا خالی وقت دیکھا، ایسے ان کو بھی تو یہ دیجئے حق ہے، ان کا بھی وہ وقت ہو کہ جس وقت وہ اکوموڈیٹ کر سکے. تو یہ اخلاقی طور پر بہت بری بات ہے. اور پھر جگہ جگہ ایسا ہونے لگے گا کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جو معاشرے آگے بڑھے ہیں، جنہوں نے ترقی کی ہے، وہ ان رولز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، قرآنی اصولوں کو، حالانکہ ان کے پاس باہر سے نہیں، یہ تعلیم ان کے پاس نہیں آئی، لیکن انہوں نے انوئنگلی قرآن کی تعلیمات لی اور اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، نہیں لیا تھا اپوائنٹمنٹ، اگر کہا جائے اس وقت نہیں، واپس جاؤ تو خوشی خوشی جانا واپس. وہ ازکا لکم،
یہ ہونے لگے تو پھر انہیں جھوٹ نہیں بولنا پڑے اندر سے کہ کہہ دینا نہیں ہے اس وقت. یہ تمہارے لیے از کا زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اور پھر میں ابھی تفصیل گزر چکی نا پاکیزہ کی کہ پاک کیا ہوتا ہے. یہ پاکیزہ طریقہ ہے, یہ ہے تمہارے ارتقاء کا, تمہاری ترقی کا راستہ. واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو عمل وہ سے واقف. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ڈیٹیل چھوڑی نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان گھروں کے اندر داخل ہو غیر مسکونۃ, جو عام طور سے رہائشی نہیں ہے, جو ریزیڈینشل ہاؤسز نہیں ہیں. فیہا متاع لکم, لیکن تمہاری ضرورت کا سامان ہے وہاں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اللہ جانتا ہے جو سامنے سے تم ظاہر کرتے ہو کہہ رہے ہو, اور جو تمہارے دلوں میں ہے, جو نہیں زبان سے نہیں کہہ رہے چھپاتے ہو, وہ بھی جانتا ہے. تو ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے جو ریزیڈینشل ہاؤسز نارملی نہیں ہیں, لیکن تمہاری ضرورت کا سامان ہے وہاں پر. بہت چیزیں آ گئی, بہت بڑا حصہ کور ہو گیا. قصے ہیں مشہور جن کی کوئی سند نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال حضرت حسن بصری سے ایک یہ واقعہ یہ ایک روایت جو ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ درس دے رہے تھے, اور اس میں انہوں نے وہ آیت جو ہے آئی کہ اس میں ہر شے کا بیان ہے, تبیانا لکل شیء قرآن میں. اس میں ایک سوال کر لیا ایک شاگرد نے کہ حضرت اس میں سرائے کا ذکر کہاں ہے قرآن میں. عرب تھے سوال کرنے والے بھی, تو قرآن پڑھا ہوا تھا, عربی تو جانتے ہی تھے. سرائے کا ذکر کہیں نہیں نظر آیا. سرائے جیسے آپ ہوٹل کہتے ہیں, پہلے سرائے ہوتی تھی, ان کا سرائے کا ذکر کہاں ہے. تو انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھی. ضروری نہیں تھا کہ سرائے کا ذکر ان کے بھی ذہن میں ہوتا غور کرنے پر, کوئی ضروری نہیں تھا. بعض نکات بہت غور کرنے والے پر بھی نہیں کھلے ہوتے ہیں کبھی. یہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا کہ تھا ہے لیکن اس وقت ذہن میں فوراً آ جائے, استحضار کہتے ہیں اسے, ذہن میں فوراً حاضر ہو جائے کہ فلاں جگہ ہے تو پھر بتائیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی استحضار بھی تھا, اور انہوں نے فوراً ہی جواب دے دیا کہ نہیں ہر چیز ہے. تم غور کرتے چلے جاؤ گے, چیزیں نکلتی چلی جائیں گی جیسے تم سمجھتے تھے نہیں ہے وہ ہیں. انہی الفاظ میں بہت کچھ ہے, تم نے جو کچھ سمجھا تھا وہ بھی ہے, اور بہت کچھ اور بھی ہے جو ابھی جس پر ابھی تم نے غور نہیں کیا تھا. اس سے جو تم سمجھتے تھے کہ یہ سب نہیں ہے وہ بھی آتا چلا جائے گا. معلوم نہیں ان سے منسوب یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں, مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ مالز بھی ہیں, یہ شاپس بھی ہیں, یہ دکانیں بھی ہیں, یہ ہوٹلز بھی ہیں, اور یہ وہ ہوٹلز بھی ہیں جہاں لوگ جا کر رہتے ہیں. وہ عام طور سے وہ تمہارے گھر نہیں ہیں. غیر مسکونۃ, وہ عام طور سے سکونت کی جگہ نہیں ہے. فیہا مت, لیکن تمہاری ضرورت کا سامان وہاں ہوتا ہے, وہاں پر جانا منع نہیں. وہاں اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں کہ ہم سب فلاں دکاندار کے پاس جائیں تو پہلے پرمیشن لیں کہ آپ کے پاس آئیں یا نہیں آئیں. اس کے لیے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں. ہاں اب یہ سب تمہارے اوپر کہ یہ بیک ڈور سے ادھر ادھر سے جو باتیں کہی گئی اس میں سے بیک ڈور سے راستے مت نکالنا, اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے یہ الفاظ ہوتے ہیں انہیں توڑ مروڑ کے لوگ, یہ جیسے ہمارے یہاں قانون میں وکیل لوگ کرتے ہیں, انہی الفاظ میں سے رکھنے نکالتے ہیں کہ کہاں ویکنس کدھر ہے, ادھر سے چلے جائے تو ویکنس نہیں ہے. تم خوب جانتے ہو ان ساری باتوں کا مطلب کیا ہے اور اسپرٹ کیا ہے, خوب جانتے ہو. اور یہ سمجھ لو یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. تم خوب سمجھ گئے ہو, اب کوئی کوشچن نہیں بچے ہیں. اب اس میں سے تم یہ کہو کہ کہا تو یہ تھا ہم نے, یہ وہاں پر ایک تھے اور ایسے یوں, اور وہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر یہ پیچھے دکان میں سوتا ہے نا تو یہ گھر بھی ہو گیا, یہ اسی میں سوتا بھی ہے, تو ہم تو اس لیے چلے گئے تھے کہ حکم تو یہ تھا کہ کوئی وہاں پر نہیں رہتا ہو. تب تم اسپرٹ ہے اس کی, جو اب بات سمجھ میں آ گئی, تم خوب جانتے ہو. اور اب اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے, جو ظاہر کر رہے ہو جو چھپا رہے ہو. یہ اس سے کام وہاں پر نہیں چلے گا جیسا یہاں کی عدالتوں میں کر لیتے, اس لیے کہ دلوں کا حال اسے معلوم ہے. اور پھر اگر دل میں بھی نہیں تھا اور غلطی کوئی ایسی ہو گئی تھی جو واقعی نہیں سمجھ میں آئی تھی تمہاری, اس کی تو اسے بھی اللہ جانتا ہے, وہ اس سے واقف. آیت نمبر 29 تک ہم آئے. اس بات کا اور ایک دو جملوں میں اسے اور سن لیجئے ختم کرنے سے پہلے, کہ
نماز کا پروسیجر قرآن نے نہیں بتایا. صلاۃ نماز قائم کرنا کیسے قائم ہو, کہا وقت پر پڑھنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, فرض کر دی گئی ایمان لانے والوں پر پابندی ہے وقت کے ساتھ میں. وقت کون کون سے ہیں یہ نہیں بتایا. وہ وقت کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک ختم ہو رہے ہیں, کون سا وقت کہاں سے کہاں تک چل رہا ہے یہ بھی نہیں بتایا. پھر اس نماز کے اندر قیام کتنا ہو, اس کے اندر کیا کیا جائے, رکوع کیا ہو, اس میں کیا کیا جائے, سجدوں میں کیا کیا جائے, کتنے سجدے ہوں, تشہد میں کیا کریں, ترتیب ان کی کیا ہو کہ پہلے بیٹھیں بعد کو کھڑے ہوں یا پہلے کھڑے ہو بعد کو بیٹھیں, یہ نہیں بتایا. کہہ دیا صلاۃ قائم کرنا, اور کہہ دیا رسول کی اتباع کرنا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. انہوں نے کہا جیسے میں کر رہا ہوں ایسے. اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائیں. سب سے بڑا فرض ہے نا, آپ کی زندگی کے فرائض کے اندر سب سے بڑا فرض ہے. زکوٰۃ کتنے پرسنٹ نے نہیں بتایا, کن کن چیزوں پر دیں. مال کی بات کہہ دی, آمدنی کی بھی کہہ دی, لیکن کن کن چیزوں پر دیں نہیں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر دیں گے. اب یہ تو وہ ہیں جو پلرز ہیں, ستون. تو یہ جتنی چیزیں ہیں جسے اہم ترین ہم کہتے ہیں اور ہیں, ان کی ڈیٹیلز نہیں دی, ان کی تفصیلات. کیا دے رہے ہیں تفصیلات, کسی کے گھر کے اندر دیکھو بغیر پرمیشن کے مت جانا. اور پھر ایک اس کو بہت ڈیٹیل سے چل رہے ہیں آگے. اگر کوئی نہ ملے تو کیا کرنا, اگر وہ کہیں کہ واپس, اس کو سرسری کہہ دیتے تھے کہ باقی رسول بتا دیں گے. اس کو بڑی باریکی کے ساتھ میں سارے حصے کور کرتے ہوئے چل رہے ہیں. وہ گواہیاں کیسی ہوں, کوئی الزام اگر لگاتا ہو تو, اور اگر نہیں ملے شہادتیں تو کیا ہوگا, لیکن اگر اپنے ہی گھر کی ہو, اپنی ہی بیوی, اپنے شوہر ہو, پھر ہو تو پھر کیا کریں. اب یہ ایک ایک ڈیٹیل بتاتے ہوئے جا رہے ہیں, ایک ایک تفصیل, اس کے سارے جتنے پہلو ہیں سب کور کرتے ہوئے. اور قرآن شریف میں اور بھی بہت سی جگہوں پر ایسے ہی. اور وہ جو آپ کی زندگی کے لیے جو فرائض کے اندر سے جو سب سے اہم ہے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں. پوچھ لینا نا, رسول بتا دیں گے. تو اسے دیکھ لیجئے کہ کتنا اس کو اہم سمجھا ہے کہ وہ تو بتا دیں گے. اس کو تم لوگ اتنی جن چیزوں کو اہمیت نہیں دو گے, اس لیے قرآن نے کھول کھول کر بیان دیا کہ سمجھ لو اتنی اہم ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. کہ تمہیں نمازوں کی رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی, تمہیں نمازوں کے اوقات قرآن کے اندر نازل ہونے کے میں نہیں نازل ہوئے کہ کیا ہیں, لیکن تمہیں یہ بتا دیا کہ کسی کے گھر ایسے مت جانا. تمہیں یہ بتا دیا کہ سلام کیے بغیر داخل مت ہونا, سلامتی بھیجے بغیر, یہ تمہیں بتا دیا گیا پہلے سے. یہ معاشرتی اہمیت کے, سوسائٹی اور سماج اور معاشرہ وہ تو تمہاری ہے ذاتی ارتقاء کا, لیکن پوری سوسائٹی اور پوری سماج کا تزکیہ کیسے ہو, اس کے سلسلے میں پھر قرآن نے براہ راست اللہ نے یہ ساری تفصیلات بتا دی جو معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں, جو سوسائٹی سے متعلق ہیں. ایک ایک ڈیٹیل کھول کھول کر بیان کر دی کہ دیکھو اب اس کے خلاف نہیں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے. ان کو تم اتنی اہمیت نہیں دیتے, اب بھی نہیں دیتے نا. جب قرآن لے کر آ رہا ہے معلوم نہیں تھا, جنہیں معلوم ہو گیا وہ تو دیں.